ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد احمد نوید آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ محمد عبدالرسول قادری صاحب کا ایک بہت ہی پیارا خطاب لے کر آیا ہوں، تو بغیر کسی دیری کے بڑھتے ہیں اپنے خطاب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم پر بھی روزے فرض ہوئے، اہل کتاب پر بھی فرض ہوئے۔ اہل کتاب یہودی عیسائی اور ہم نبی پاک کی امت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہود و نصارہ اور امت محمدی کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سحری کھانے کا فرق، ان پر سحری منع تھی، وہ سحری نہیں کھا سکتے تھے، ہمیں سحری کی اجازت ہے، ہم سحری کھاتے ہیں، لہذا یہود و نصارہ والا روزہ نہ رکھو بلکہ نبی پاک کی امت والا روزہ۔ عقل یہ مانتی ہے کہ جس نے 8 پہرا روزہ رکھا اس کو ثواب زیادہ ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ یہاں روزوں کی یا رکعت کی گنتی کا تعلق نہیں، یہاں تو یار کی ادا کو ادا کرنا۔ نبی پاک نے سحری کی، ہم نے سحری کرنی ہے، سرکار نے افطاری کی، ہم نے افطاری کی۔ اگلی حدیث سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ اس وقت تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے، لوگ خیر سے ہٹ نہیں سکتے، لوگوں کو خیر ملتی رہے گی جب تک وہ روزہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں۔ روزہ افطار جلدی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی۔ روزہ افطار جلدی کرنا۔ اب اس جلدی کا معنی کیا ہے؟ کب افطاری کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی؟ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے اب ٹہلتے پھرنا نہیں چاہیے، اب آرام سے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا یار کاری لائیں گے کیڑی کاری، جیسے آج کل بھوک پیاس نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اچھا پھر عشاء ویلے کرتا، گھنٹہ ٹھہر کے کرتا، پھر 15 منٹ کوئی بات نہیں، کر لیتے کوئی بات۔ لیکن سرکار نے فرمایا، حضرت سال فرماتے ہیں اس وقت تک یہ خیر پر قائم رہیں گے جب تک یہ افطار روزے کی افطاری جلدی کرتے تھے۔ اس میں راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں سج جائیں اب ان سے بے رغبتی اللہ کو ناپسند ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ افطاری تو تیار ہوئی پڑی تمہارے گھر، اب اس سے بے رغبتی، بے توجہ، دھیان نہ دے کوئی گل نہیں کر لاں گے کہڑی گل۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کی تو نے قدر ہی نہیں کی۔ اب جلدی سے مراد یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے دھڑا دھم شروع ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آج مجھے کسی نے ایک چھوٹا کلپ بھیجا ہے، مسجد فیصل مسجد میں افطاری کا منظر انہوں نے دکھایا ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں تک بھی آیا ہوگا۔ سلام آباد کیا کمال سحری ہے، فیصل مسجد کیا کمال افطاری کا منظر تھا۔ وہ ایسے تھا کہ جیسے پیچھے کوئی آگ لگی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور آگے دوڑ کے جانا ہے اور ہم نے ایک وہ عبور کرنا ہے، وہ نشان عبور کرنا ہے، جو پہلے پاس کر گیا وہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی بےہودگی اور بے شرمی شریعت نہیں چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بےہودگی اور بے شرمی ہے۔ وقار سے کھاؤ
لیکن کھانے سے بے رغبتی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ بھی حکم ہے. اگر کھانا، یہ تو افطار کی بات ہے نا، ویسے کھانے کی بات، کھانا سامنے آ جائے نا تو ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر تمہیں بھوک بھی لگی ہے اور کھانا بھی پک کے تیار ہے، حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز، کیونکہ نماز اللہ کی، یہ روزی بھی نعمت اللہ کی. اللہ فرماتا ہے قبول تو میں ہی کرنی ہے نا، لیکن میری نعمت کی نہ قدری. لیکن یہ نہیں کہ روٹی جب پکی نہیں کہ جماعت چھاڑ کے بیٹھے رہو، کھاواں گے تو پھر جان الٹا ہاتھ نظام تک نا جی چور دروازے ہاتھ کر دیں. بات سیدھی سی ہے. افطاری کی جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب مطمئن ہو جاؤ، جب غروب ہو چکا، اب انتظار نہیں کرنا چاہیے، اب اس کو ڈیلے یا لٹکانا نہیں چاہیے. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اعلان کرنے والا بھول نہ جائے، تو غلطی ایک آدھے منٹ کا یا حد 2 منٹ کا توقف کریں، صرف اس نیت کے لیے نہیں کہ میں نے پرواہ کروں، صرف اس نیت سے کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ جو مجھے اطلاع دے رہا ہے اس کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو چلو ایک آدھا منٹ کا توقف اس کر لینے میں وہ احتیاط ہے، اور وہ بھی اتنا ضروری نہیں. اللہ سمجھنے کی، عمل کی. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.